سورة الليل مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. جی الحمدللہ سے آج ہماری سورۃ اللیل سٹارٹ ہو رہی ہے۔ اس کا سب سے پہلے ہم شان نزول اور وجہ تسمیہ پڑھ لیتے ہیں۔ سورۃ اللیل کا جو پہلا لفظ ہے، ابتدائی لفظ واللیل، اسی سے ہی لیل یعنی کہ رات کے ہیں، لیل کے معنی، اور اسی وجہ سے اس سورت کا نام جو ہے سورۃ اللیل مقرر کیا گیا ہے، اور یہ بھی مکی سورت ہے، اور اس کا نزول بھی مکہ میں جب دعوت اسلام کا ابتدائی دور تھا اس وقت اس کا نزول ہوا۔ اچھا، اب اس کا شان نزول جو ہے وہ تھوڑا دو مختلف کردار سے ہوا تھا۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کا نزول بعض مفسر کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور کفار مکہ کا جو امیہ بن خلف تھا اس کے متعلق ہوا، لیکن کچھ اور مفسر کہتے ہیں کہ مکہ معظمہ میں دو شخص یعنی کہ جو رئیس تھے اور بڑے مالدار تھے، ان میں بھی ایک شخص حضرت ابوبکر صدیق ہی تھے اور دوسرے جو ہے امیہ بن خلف تھے، اور ان دونوں کا معاملہ مال صرف کرنے کا مختلف تھا، یعنی مال خرچ کرنے کا۔ یعنی امیہ کے پاس مال تو بہت تھا، لیکن وہ اپنے غلاموں کی تربیت کر کے ہر ایک کو ایک ایک کام سپرد کر دیتا تھا۔ یعنی کوئی کھیتی کی نگرانی کرتا تھا، تو کوئی میووں کا باغ کا خیال رکھتا تھا، کوئی قیمتی کپڑوں یعنی تجارت پر تعینات تھا، تو کوئی جو ہے وہ مویشی یعنی کہ جانوروں پر مقرر تھا تاکہ دودھ، دہی اور نسل کی خبرداری کر سکے، اور اسی تدبیر سے بہت مال اس نے جمع کیا ہوا تھا۔ مگر مالداری کی باوجود بھی وہ ایک کوڑی بھی کسی غریب فقیر کو نہیں دیتا تھا، اور اب اگر کبھی کوئی غلام یا کوئی محتاج اس کے پاس آ جاتا تو بلکہ اس سے ناراضگی ظاہر کرتا تھا، اور اگر کوئی اس کم بخت کو بطور نصیحت کوئی بات سمجھاتا کہ تمہارے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، تم اللہ کی راہ میں یعنی محتاجوں مسکینوں پر بھی خرچ کرو، تو تم کیوں نہیں دیتے اور آخرت کے لیے ذخیرہ کیوں نہیں کرتے؟ تو وہ بدبخت کہتا تھا اس کے جواب میں کہ اول تو آخرت ہے کہاں، اور اگر بالفرض ہوئی بھی تو اس قدر مال و دولت، اسباب اور اولاد میں نے جمع کیے ہیں کہ مجھ کو کچھ بھی ضرورت نہیں کہ میں جنت کی نعمت کو لے سکوں۔ یعنی اسی مال و اسباب پہ دنیا داری کا جو اس سے بہت جلد جانے والا تھا، اسی پر ہی وہ جنت کو ترجیح دے رہا تھا۔ اب کیا ہے کہ وہ لالچ میں تھا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تو فقیر و محتاجوں کو دیتے تھے، اور اس سبب سے ان لوگوں کا اپنا گرویدہ بھی کرتے تھے، تو وہ اسی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تو لوگوں کو اپنا بنانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو اس کے غلاموں میں سے تھے، غلام بہت مشہور ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ پوشیدہ طور پر اسلام لے آئے تھے، کیونکہ اگر وہ سردار کو علم ہو جاتا ہے اس چیز کا کہ آپ جو ہے اسلام پر ہیں، تو وہ آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے جو ہے پوشیدہ طور پر اسلام قبول کر لیا۔ جب اس کی خبر امیہ بن خلف کو ہوئی تو اس نے کہا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ یہ دین چھوڑ دو، ورنہ میں تمہارے ساتھ بہت بری طرح پیش آؤں گا اور مارتے مارتے مار ہی ڈالوں گا۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تو اس دین سے اب پھر نہیں سکتا، تیرا جو جی چاہے کر۔ تو اس وجہ سے اس نے اپنے دوسرے غلاموں کو حکم دیا کہ دن چڑھتے ہی ان کے بدن میں ببول کانٹے جو بہت تیز ہوتے ہیں ان کو چبویا کرو، اور جب آفتاب خوب گرم ہو تب دھوپ میں ان کو سیدھا لٹا کر سر سے پیر تک ان پر گرم پتھر رکھ دیا کرو تاکہ یہ ہل نہ سکے، اور ان کے گرد آگ جلا دیا کرو، اور جب شام ہو تو ہاتھ پیر باندھ کر اندھیرے مکان میں ان کو قید رکھا کرو، اور باری باری رات بھر کوڑے مارا کرو، اور صبح تک یہی سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھو۔ تو اللہ اللہ اسی طرح سے جو ہے کتنے دنوں تک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مصیبت میں گرفتار رہے، مگر اس پر بھی پکار پکار کر احد احد کہتے رہے، یعنی میرا معبود ایک ہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف ہی وہ رجوع کرتے رہے۔ اب دیکھیں کتنا دین کے لیے انہوں نے تکلیفیں اٹھائیں، حالانکہ آج تو ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں، اپنے گھروں میں سارے انتظام جو ہے دین کے جو اصول ہیں ان کو بآسانی ہم پورا کر سکتے ہیں، اپنی نسلوں کے لیے، اپنے لیے، اپنے جو بھی عزیز و اقارب ہیں ان کے لیے، بغیر کسی پریشانی کے۔ یہ سارے واقعات اس لیے ہیں تاکہ جو ہے ہم یا جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں یا امت محمدیہ کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس چیز سے یہ نہ کہیں کہ کہیں انہیں تھوڑی سی تکلیف ہو تو پھر وہ کہیں کہ جی یہ تو ہمارے اوپر امتحان آ پڑا ہے۔ یہ ساری باتیں اس لیے ہیں تاکہ جو ہے ایک انسان میں پختگی آئے، اور ایک جو آزاد انسان ہے وہ اس چیز پر غور کرے اور دیکھے کہ رب تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے اور قرب حاصل کرنے کے لیے انبیاء کرام نے اور صحابہ کرام نے کس قدر تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ ہمیں کوئی تھوڑی سی تکلیف ہو دنیاوی تو ہم مایوس ہو بیٹھتے ہیں، ہمیشہ ان تکلیفوں کو ضرور یاد رکھیں جب بھی کبھی کہیں پریشانی ہو۔ تو اب کیا ہوا کہ یعنی وہ ہمیشہ یہی کہتے تھے میرا معبود ایک ہی ہے، اور ایک روز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت وہاں سے گزرے، تو ان کو مکان میں سے نا اسی امیہ کے مکان میں سے دردناک آوازیں آئیں جو آپ کے کان میں پڑیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ اس گھر میں کیا ہوتا ہے اور یہ آواز کیسی ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ بلال نامی ایک غلام ہے، اس کو مارا جاتا ہے، اور یہ آواز اس غلام کے رونے کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے ان آنسوں کو قبول کرے، تو اور ہمیں بھی عمل کی توفیق دے اسلام پر اور سچے دین پر مٹنے کی توفیق دے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ علم ہوا تو وہ بہت رنجیدہ ہو گئے، اور صبح کے وقت اس کے گھر پر تشریف لے گئے، اور مردود جو ظالم امیہ تھا اس کو نصیحت کرنا شروع کی، خدا سے ڈرایا اور اس غلام پر اتنا ظلم ناحق کرنے سے ڈرایا کہ اس واسطے کہ اس نے سچے دین کو قبول کیا اور اللہ تعالیٰ کی دوستی اور رضامندی کو اختیار کیا ہے، تو تمہیں تو چاہیے کہ اس غلام کو غنیمت جانو، اس کے ساتھ احسان کرو تاکہ تمہاری آخرت میں یہ کام آئے۔ تو ملعون امیہ بن خلف نے کہا کہ آخرت ہے کہاں اور دین کہاں سے معلوم ہوا کہ سچا ہے، نعوذ باللہ، اور اگر بالفرض آخرت ہوئی بھی تو مجھ کو دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں، تو آخرت کی نعمت پر جو فقط وہم اور خیال ہے میں کیوں فریفتہ جاؤں۔
یہی خیال ابو لہب کا بھی تھا، اس کو بھی بڑا گھمنڈ تھا دولت پہ بھی اور اولاد پہ بھی، جبکہ ہر انسان واضح دیکھتا ہے کہ جو مرنے والا ہے وہ خالی ہاتھ جاتا ہے، سب کچھ اس کا یہیں رہ جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ آخرت ہے کہاں؟ اچھا، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ پھر اسے مزید سمجھایا اور نصیحت کی اور کہا کہ میرا کہا مان لو۔ تو اس نے کہا مجھ کو دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اور آخرت کی نعمتوں پر فقط جو ہے میرے پاس دنیا میں اتنی بہشت ہے کہ مجھے آخرت کی جنت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لیکن پھر بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو نصیحت دینے کی کوشش کی، لیکن وہ نہ مانا۔ تو اب وہ بیچارے کہنے لگے کہ اس بیچارے مسکین پر تو ظلم کرنے سے باز آ جاؤ، باقی تو تمہاری مرضی جو کرو۔ لیکن اس بدبخت نے کہا اگر تمہارا دل اس پر ترس کھاتا ہے تو تم بھی مالدار ہو اور آخرت پہ بڑا یقین رکھتے ہو، تو تم ہی ثواب کما لو، یعنی اس غلام کو مجھ سے خرید لو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو اس بات کی آرزو ان کے پہلے سے ہی دل میں تھی، وہ رکھتے تھے کہ میں اس کو خرید لوں، تو اس سے کہا کہ بہتر ہے کہ جو تو طلب کرے میں دوں گا اور اس کو خریدوں گا۔ تو اس کافر نے کہا اگر یوں ہی تمہیں منظور ہے تو تم اسے خریدنے کی کوشش کرو گے، تو اس کے بدلے میں مجھے اپنا غلام جو ہے نستاس رومی جو ہے، وہ آپ کے غلاموں میں سب سے بڑا لیاقت اور قابلیت تجارت رکھتا ہے، اور تقریباً اس کے پاس 2000 دینار کی پونجی بھی جمع ہے۔ اب ظالم کے کام دیکھو، غلام کی بھی کمائی پہ اس کا نظر دیکھو کہ قریب 2000 دینار کی پونجی بھی تمہارے غلام کے پاس جمع ہے، تو وہ بھی مجھ کو دے دو اسی کی، اور اس غلام یعنی بلال کو مجھ سے لے لو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو کہ اللہ کی رضامندی کے واسطے جان تک دینے کو تیار تھے، تو انہوں نے فوراً سے اس بات کو دل سے قبول کر لیا، بلکہ 40 اقیہ اور زیادہ کر کے اس کافر کو دے دیے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید خانے سے باہر نکال کر اپنے ساتھ لے کر چل پڑے۔ تو وہ کافر امیہ جو تھا وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتا تھا اور ہنستا تھا، اور اپنے مصاحبوں سے کہتا تھا کہ اس شخص نے باوجود عقل اور دانائی کے اس معاملے میں کس قدر دھوکہ کھایا ہے اور کتنا اپنا نقصان کیا ہے، اور ایسے غلام کو جو 2000 دینار کی پونجی بھی رکھتا تھا، ایسے نکمے غلام کے عوض جو کسی کام کا نہیں ہے اور ایک پکوڑی پونجی بھی نہیں ہے اس کے پاس، تو اس کو لے کے جا رہے ہیں۔ تو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سنی تو فرمایا اس غلام کا مرتبہ یعنی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس قدر میرے نزدیک ہے کہ اگر تم تمام یمن کی بادشاہت کے عوض میں بیچتے تو بھی میں اس کو بغیر لیے نہ چھوڑتا۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جا کر حاضر کیا، اور جو ہے سارا احوال گزرا جو تھا وہ بتایا، اور اس طرح بتایا کہ میں نے اس کو اس طرح خریدا ہے، اور ان کے عوض میں نے جو ہے ایک غلام دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے گواہ رہیے، اور یہ سارا کام جو ہے میں نے صرف اللہ کی رضامندی کے لیے کیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے انہوں نے آزاد کر دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات سے بہت خوش ہوئے۔ تو لیکن آزاد ہونے کے بعد جو ہے وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے لگے تھے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدا ہی میں ایسا کیا تھا کہ اسلام میں جو بھی مسلمان جو ضعیف ہوتے تھے یا عاجزی ہوتی تھی، مطلب کسی ایسی کافر کے پاس وہ غلام ہوتے تھے، تو بہت زیادہ کثیر تعداد میں جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلاموں کو خریدا تھا، یعنی کہ جو بھی حاجت مند آتے تھے، لونڈیاں تھیں یا غلام تھے، اور جنہوں نے دین اسلام دل سے قبول کیا تھا، تو ان کے مالک سے وہ جو ہے ان کو خرید لیتے تھے، صرف اس لیے کہ وہ ان کو اذیت نہ دیں، کسی قسم کی تکلیف نہ دیں، وہ خرید کر اللہ کی رضا مندی کے لیے آزاد کر دیتے تھے۔
اچھا جی، مسلمانوں پر 13 سال کا عرصہ جو تھا اس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام دولت خرچ کی، اور تقریباً 6,000 درہم آپ کے پاس باقی رہ گئے تھے، جو کہ ہجرت کے سفر میں کچھ مسجد نبی کی زمین خریدنے میں اور کچھ دوسرے نیک کاموں میں خرچ کیے۔ تو اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار اپنی زبان فیض سے یہ الفاظ ارشاد کیے کہ کسی کے مال سے مجھے اس قدر فائدہ نہیں پہنچا جس قدر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مال سے پہنچے۔ تو ایک بار ایسا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کمبل کو کرتے کی طرح گلے میں ڈال کر اور اس کو کانٹوں سے گوند کر یعنی کہ سلائی کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے۔ تو اس وقت حضرت جبرائیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام بھی نازل ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت مالدار ہیں، یہ کیا ہوا کہ فقیروں سے کپڑے پہنے بیٹھے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے اپنا سب مال مجھ پر اور میرے واسطے خرچ کر ڈالا ہے اور اپنے پاس کچھ نہیں رکھا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ حق تعالیٰ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام فرمایا ہے اور پوچھا ہے کہ کیا اس فقیری میں بھی مجھ سے راضی ہیں، یہ کچھ دل میں رنج یا ملال ہے؟ تو جیسے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کلام سنا تو ان کی عجیب سی حالت اور کیفیت ہو گئی، اور ان کی زبان سے بار بار یہ کلمہ نکلا، انا عن ربی راضا، عن ربی راضا، یعنی میں اپنے پروردگار سے راضی ہوں، میں اپنے پروردگار سے راضی ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو یعنی اب ہم اس میں پڑھتے ہیں تھوڑی سی اس کی وضاحت کہ واللیل اذا یغشی، یعنی قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، یا آفتاب کی جب وہ نور کو چھپا لے اور تاریک کر دے، یعنی رات بھی اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے، اور دن جو ہے وہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، کیونکہ رات کے وقت جو ہے سب انسان، حیوان، چرند پرند سب آرام کرتے ہیں اور سب مردوں کی طرح بے خبر لیٹے ہوتے ہیں، یعنی اس وقت نہ کسی کو اپنے مال کی خبر ہوتی ہے، نہ اولاد کی، نہ کسی کو نیک بد کی۔ دوسری قسم کھائی اس میں والنہاری اذا تجلی، یعنی قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے رات کے مقابل، یعنی رات میں جو بے خبر سوئے پڑے ہوتے ہیں وہ دن میں ہر ایک کسی نہ کسی امر یا کسی نہ کسی کام کی دوڑ میں لگ جاتے ہیں۔ پرندے بھی چہچہانے لگتے ہیں، چرند جنگل کی طرف آتے ہیں، اور کاروباری جو ہے وہ اپنے کاروبار کی طرف چلنے لگتے ہیں۔ تو فرمایا یہ جو نمونہ ہے دن اور رات کا، اس کو حشر کے نمونے کی نسبت دیا گیا ہے کہ سوتے سے جاگ اٹھے۔ تیسری قسم ہے وما خلق الذکر والانثی، اور قسم ہے اس کی جس نے نر مادے کو پیدا کیا، یعنی دنیا میں جتنے بھی اجسام ہیں، زندہ اجسام ہیں، ان کی نسل باقی رکھی اور اسے بڑھاپے کے لیے، چاہے وہ انسان ہے یا حیوان ہے، کوئی بھی مخلوق ہے، تو یہ بھی ایک قدرت کاملہ کی نشانی ہے کہ اس میں نر مادہ کا جوڑ رکھا، اور یہ بھی رب کی قدرت ہے کہ کسی کو نر بنا دے اور کسی کو مادہ بنا دے، یعنی اس میں کسی اور کا اختیار نہیں ہے، نہ کوئی اتنی طاقت رکھتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ پھر ایسا کر دیا کہ نر مادے میں ایک مقناطیسی کشش رکھ دی کہ جس نے ایک دوسرے کا فریفتہ کر دیا، یعنی محبت جس کو ازدواجی زندگی میں ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں۔ اور پھر فرمایا ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوششیں مختلف ہیں، یعنی جس طرح دنیا میں رات اور دن، نر مادہ مختلف اور متضاد چیزیں ہیں، تو فرماتے ہیں بنی آدم تمہارے اعمال اور تمہارے کوششیں بھی مختلف اور متضاد ہیں، یعنی کسی کی تو اس طرح کوشش ہوتی ہے کہ رات ہو تو وہ برے کام پورے کرے اپنے، اور کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ دن کی طرف نورانی ہو اور اچھے کاموں میں وہ اپنا وقت گزارے۔ پھر کسی کی کوشش ہے کہ مردانہ جو اس کو طاقت ملی ہے وہ اس مقام اپنا جو ہے
روزگار تلاش کرے اور کسی کی زنانہ کوشش ہے، یعنی کہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ رات دن مال و زر کی جمع کرنے میں لگا ہوا ہے، نہ اس کو دن میں چین ہے نہ رات کو راحت ہے، اور نہ کبھی یہ خیال آتا ہے کہ ایک روز مرنا ہے اور یہ ساری دنیا کی چیزیں یہیں چھوڑ جانی ہیں، اور کوئی نہیں ہے اس کی ہمت برقرار رکھنے والا۔ تو فرمایا کہ چند روز کی جو دنیا یہ مہمان ہے جو سدا رہنے والی ہے وہ آخرت ہے، ہمیشہ اس پہ ایمان بھی رکھیں اور عمل صالح بھی کریں۔ اور نیکسٹ آیت میں فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، یعنی اچھے کردار کی کچھ خصوصیات بتا دی۔ یعنی دنیا میں انسان کی زندگی کا ایک رخ تو وہ ہے جس کی طرف اللہ کے رسول بلاتے ہیں اور جس کی رہنمائی اللہ کے احکام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پر ہے، اور دوسری وہ لوگ ہیں جو اپنی اپنی خواہشات کی پیروی میں یا اپنی سرداری یا لیڈری میں لگے ہوئے ہیں، لیکن انجام کے اعتبار سے دونوں کی راہیں بھی مختلف ہیں اور دونوں کے طور طریقے بھی ان میں بہت فرق ہے۔ یعنی پہلا گروہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ کامیاب ہے، جسے اپنی اچھی کوشش کا پھل ملے گا، اور دوسرا گروہ وہ ہے جو انجام کے لحاظ سے ناکام ہے، یعنی جس کی تمام کوششیں دنیا میں بھی ضائع جائیں گی اور آخرت میں بھی برباد اور ہلاک اور جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اب ان دونوں گروہوں میں تھوڑی صفات بتا دی ہیں۔ پہلا گروہ کیا ہے؟ اس کی پہلی صفت فَأَمَّا مَنْ آتَى، جس نے اللہ کی راہ میں مال دیا، ٹھیک ہے، یعنی نیک کاموں میں خرچ کیا، اور یہ خرچ کرنا زکوٰۃ صدقات کو بھی شامل ہوتا ہے اور ہر قسم کے خیرات کو بھی۔ اور دوسری صفت بتائی وَاتَّقَى، یعنی اللہ سے ڈرا اور برائیوں سے بچا اور پرہیزگاری اختیار کی، یعنی جانتے بوجھتے وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتے جن سے ان کا خالق و مالک ناخوش ہو۔ یہ ہر وقت اس کی ناخوشی سے ڈرتے ہیں اور ہر اس بات سے بچتے ہیں جن سے اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کی ناراضگی ہے۔ تیسری صفت بتائی وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور اچھی بات کو سچا سمجھے، یعنی جو بھی اللہ کی طرف سے تعلیم دی گئی اس کو دل سے سچا مانے، جو اللہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ توحید اور اقرار اور رسالت محمدی کی تصدیق کرے، آخرت پہ یقین رکھے، جزا و سزا جنت جہنم پر ایمان۔ اچھا جی، نیکسٹ جو ہے برے کردار کی خصوصیات اور اس کے انجام بتائے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، یعنی کہ پہلی صفت یہ ہے کہ وہ بخیلی کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، یعنی وہ کچھ مال و دولت کماتا ہے اور حاصل کرتا ہے وہ صرف اپنے علم و ہنر اور ذاتی سوجھ بوجھ کا نتیجہ سمجھتا ہے، کہ وہ انسان سمجھتا ہے کہ میرے اندر اتنی صلاحیت ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنی کمائی کو یا تو ذاتی عیش و آرام میں اڑا دیتا ہے یا پھر جوڑ جوڑ کر رکھتا ہے، یعنی ضرورت مندوں کے لیے مدد نہیں کرتا اور محتاج غربا فقراء کے لیے بھی اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ تو دوسری صفت ہے برے کردار والوں کی وَاسْتَغْنَى، اور جس نے بے پرواہی اختیار کی، یعنی اللہ کے احکام سے بے پرواہی کی اور اللہ کی خوشنودی اور آخرت کے ثواب کی پرواہ نہ کی، تو اسلام اور آخرت کی نعمتوں سے بھی اس نے بے پرواہی کی اور گناہوں اور برے کاموں میں بھی بے پرواہ ہو کر عمل کرتا رہا۔ تیسری صفت بتائی وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور اچھی بات کو جھٹلاتا رہا، یعنی اسلام کی باتوں کو اور اللہ کے وعدوں کو جھٹلانا، اور فرمایا کہ نہ بندوں کے حقوق کو وہ پہچانتا ہے، جس کا ایمان ہی درست نہ ہوگا، نہ عمل ٹھیک ہوگا، اس کو نہ بندوں کے حقوق کا پتہ ہوگا اور نہ ان کے ادا کرنے کی کوئی اس کو پرواہ ہوگی۔ تو ایسے انسان کا دل جو ہے وہ روز بروز تنگ اور سخت ہوتا چلا جائے گا، یعنی اس کو نیکی کی توفیق بھی نہیں ہوگی، اور ایسے شخص کے لیے فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، فرمایا یعنی ہر عمل میں خواہ وہ کیسا ہی سخت اور مشکل ہو آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں بدی کا پورا پورا حق ہوتا ہے، یا پورا ایک جو ہے اس کی نیت کے حساب سے جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس کو عذاب الہی کی سختی کی طرف لے جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى،
اور اس کا مال اس کے کچھ کام نہ آئے گا جب وہ برباد ہونے لگے گا. یعنی ایسا شخص جس میں یہ تینوں صفات ہوں، برے کردار والا اور جو صفات بتائی گئیں اس میں، تو یعنی کہ اس کا مال کچھ کام نہ آئے گا جب وہ برباد ہونے لگے گا. برباد ہونے سے مراد کیا ہے کہ وہ جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا، تو اس وقت اس کا مال اس کے کچھ کام نہ آئے گا. جس مال پر وہ دنیا میں گھمنڈ کے طرح تھا اور آخرت کی طرف بے پرواہ تھا، اور عذاب الہی سے ایسا انسان ذرا بھی نہ بچ سکے گا. تو اسی میں جیسے ہم نے پڑھا ہے کہ اچھے اور برے کردار کی دو مثالی شخصیات، ایک تو اچھے کردار والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نقشہ کھینچا اس میں، اور دوسرا جو ہے امیہ جو برے اخلاق والا تھا اپنے حالات و معاملات کی وجہ سے. تو اس کی بھی، ایسے شخص کی بھی صفات بتا دی گئیں اس میں. یعنی جب وہ جنگ کے دوران جنگ بدر میں مارا گیا تھا امیہ، تو اس وقت اس کا اس کو جس کی دولت کی وجہ سے وہ بے پرواہ ہو گیا تھا، وہ مال دولت اس کے بالکل کام نہ آیا تھا. فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ ہم لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قبرستان غرقد میں ایک جنازے میں شریک تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی ایسا نہیں کہ اس کا جنتی یا جہنمی مقام پہلے سے مقرر نہ کر دیا گیا ہو. تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، پھر تو تقدیر پر اعتماد کیوں نہ کر لیا جائے؟ تو فرمایا، عمل کیے جاؤ، ہر ایک کو اسی کام کی توفیق دی جاتی ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے. پھر آپ نے یہی آیات فَأَمَّا مَنْ آتَى والی تلاوت کی اور فرمایا کہ اصل دار و مدار اعمال کا توفیق خداوندی پر ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کی توفیق دے. تو آگے فرمایا کہ یہ نہیں کہ تقدیر کی ہم کہہ دیں جی تقدیر میں لکھا ہے تو اب یہ سب کچھ ہو رہا ہے. آگے ہدایت کا راستہ بھی بتا دیا. اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَى، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور مہربانی سے بندوں کی رہنمائی کرنا اپنے ذمہ لے لیا. پھر اللہ نے دنیا میں اپنے رسول بھی بھیجے اور اپنی کتابیں بھی نازل کی جن میں اچھائی اور برائی ہر طرح کی جو ہے نیک و بد کو صاف صاف بیان کر دیا گیا، تاکہ انسان جو ہے وہ اپنی عقل سے اپنی مرضی کا ارادہ جو ہے وہ رکھے، اور چاہے وہ نیکی اختیار کرے یا بدی کی طرف جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دونوں راستے واضح کر دیے. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور ہمارا ہی قبضہ ہے آخرت اور دنیا میں. یعنی اس کائنات کی اصل حاکم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور دنیا اس کا سارا جو انتظام ہے وہ اللہ کے حکم سے ہی چل رہا ہے. تو ان کی خلاف ورزی کرنے والوں کے آخرت میں سزا دی جائے گی. سزا کیا ہوگی؟ بدبخت اپنی بدعملی سے جہنم میں جائے گا. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، پس ہم تم کو ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرا چکے ہیں، اس میں صرف وہی بدبخت لوگ جائیں گے جس نے دین حق کو جھٹلایا. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تو رسول اور کتاب کے ذریعے صاف صاف بتایا دیا کہ انسان اگر کفر اور شرک یا نافرمانی کے غلط راستے پر چلے تو اس کا انجام جو ہے وہ آگ کا مستحق ہے، یہ اس کی بدبختی ہے. اور خوش بخت کامیاب شخص کی صفات بتا دی گئی. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور اسے یعنی جہنم کی آگ سے ایسا شخص دور رکھا جائے گا جو بڑا پرہیزگار ہوگا. الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، جو اپنا مال اس غرض سے دیتا ہے کہ گناہوں سے پاک ہو جائے. یعنی اللہ کے دیے رزق مال سے وہ اللہ کے بندوں کو دیتا ہے، اور اس طرح مال خرچ کرنے سے اس کی نیت سوائے اس کے کہ یہ اللہ کی رضا ہو یا اللہ کی خوشنودی، اللہ کی محبت ہو. تو فرمایا، اور یہ اچھی طرح سمجھ لیا جائے کہ مال خرچ کرنا چاہیے اپنے جائز ضروریات کے لیے، یعنی اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنا ہو، یا اپنے عزیز و اقربا جو ہیں ان کی خبر گیری کے لیے، یا محتاج و غریبوں کی امداد کے لیے، یا ہر اس دین کے کام کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے قوانین بنائے ہیں. یعنی خالص جو بھی کوئی نیک کام کرے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، بلکہ ریاکاری دکھاوا نہ ہو، اپنا
جو ہے مال وہیں صرف کرے جہاں اللہ کی خوشنودی ہو، یعنی اپنی نیک نامی اور شہرت کی وجہ سے یا کسی عہدے دار کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کا جو ہے مال خرچ نہ کرے۔ سورۃ اللیل کی کچھ خصوصیات یہ ہیں کہ اگر کسی کو مرگی کا دورہ پڑ جائے تو اس سورت کو اس کے کان میں پڑھنے سے اس کی مرگی کا دورہ جو ہے اس کا اثر ختم ہوتا جائے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی کو بخار ہوتا ہو تو سورۃ اللیل پانی پر دم کر کے اس پانی کو پی لے اور اسے لکھ کر اور پانی میں دھو کر پیے تو انشاءاللہ اس کا بخار اتر جائے گا، اور جتنا ہو سکے وہ کثرت سے اس کو پڑھے تو انشاءاللہ مریض صحت یاب ہو جائے گا۔